بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، 11 سپتمبر گزر گیا، قائد اعظم کا یوم وفات تھا۔ کیا آپ نے پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ قرآن خوانی دیکھی یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دیکھی؟ اچھا، اب کل 13 سپتمبر کو دبئی میں پاکستان اور ہندوستان کا کرکٹ کا ایشیا کپ کا ایک میچ ہے جس پہ بھارتی میڈیا بری طریقے سے رو رہا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی ٹالرنس، ان کے وزڈم، ان سب چیزوں کو ذرا چیک کیجئے تو یہ کتنا بڑا ملک اور کتنے چھوٹے لوگ۔ وہاں پر ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے مونچھوں والی سرکار، جنرل بخشی، اور ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں جو ایکٹر زیادہ ہیں اور ان کی عقل فہم پولیٹیکل فیلڈ کی تو نہیں لگتی، وہ بہت ایکٹنگ کرتے ہیں، چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا نام ہے جناب کا ارنب گوسوامی۔ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ مونچھوں والی سرکار فرما رہے ہیں اگر انہوں نے میچ کھیلا تو ہماری لاشوں پہ سے گزرنا ہوگا۔ ارے ارنب، تم دیکھو تو صحیح، گھروں کے چراغ بجھا دیے ان ظالموں نے، پاکستانیوں نے۔ اب بتاؤ کیا دیوالی اندھیرے میں کھیلو گے ارنب؟ دیکھیے یہ ورڈز ہیں ان کے، آپ ابھی ویڈیو پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، میں اس میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، کہ اب کیا دیوالی اندھیروں میں کھیلو گے ارنب، اور ہماری لاشوں پہ سے چل کے جانا ہوگا اگر یہ میچ ہوگا۔ اور پردھان منتری مودی صاحب کے لیے انہوں نے انتہائی ایک غلط لفظ استعمال کیا کہ وہ بہت وہ ہے بھی واو، وہ لفظ میں نہیں آج کہہ سکتا، مجھے نہیں کہنا چاہیے، وہ ہے۔ یار دیکھیے، اتنا بڑا ملک اور اتنا ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ ادھر مودی جی یاد ہے نا آپ کو، مودی جی نے اب ایک نیا اناؤنسمنٹ فرمایا ہے۔ مودی جی نے کیا ہے کہ اب ہم 115 رافیل خریدیں گے، اور سندور جو ہے میری رگوں میں بہ رہا ہے۔ تو میں نے ایک دن کہا تھا حضور پردھان منتری جی، رگوں میں خون بہتا ہے، سندور کبھی نہیں بہتا۔ کم سے کم اسپیچ رائٹر سے یہ تو پوچھ لیا کیجئے کہ بھئی یہ کوارڈینیشن میں بات صحیح رہے گی یا نہیں۔ خون بہتا ہے، سندور نہیں بہتا، سندور تو لگایا جاتا ہے۔ خیر اینی وے، دیکھیے پاکستان نے آپ کا سندور مٹا دیا ہے لیکن پھر بھی آپ کو چین نہیں آتا۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے پردھان منتری نے اپنے پائلٹ سے جا کے کہا تھا کہ آج بڑا کلاؤڈی موسم ہو رہا ہے، تم ایسا کرو لے جاؤ اپنے جہاز جو ہے پاکستان میں، سالوں کو نظر نہیں آئے گا، اور جا کے مارو۔ ان کے ایئر چیف جو تھے انہوں نے باقاعدہ سمجھایا، یہ ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے سمجھایا مودی جی ایسا نہیں ہے، وہ ریڈار جو ہے وہ پک کر لیتے ہیں۔ کہیں گے نہیں میں کہہ رہا ہوں تم جاؤ مارو۔ وہ گئے اور پاکستان نے پھر ان کو مارا اس پہ۔ پھر یہ کہنے لگے مودی جی کہ دیکھو بھائی جب رافیل ہوتا ہے تو کچھ نتائج مختلف ہوتے، پھر رافیل خرید کے لے آئے۔ اب رافیل سے بھی چند ماہ پہلے حملہ کیا ہے، اس میں بھی شرمندگی ہوئی۔ تو یار آپ کیوں نہیں باز آ جاتے مودی جی؟ دیکھیے یہ پڑوسی ہے، پڑوسی کو آپ بدل نہیں سکتے، اس سے تعلقات اچھے کر لیجئے۔ اب وہ چھوٹا پڑوسی ہے اور بہت اچھا پڑوسی ہے یار، وہ ہیپی گو لکی گائز ٹائپ کے لوگ ہیں کہ آؤ گھومیں پھریں، ہنسیں ہنسائیں، تمہاری فلمیں دیکھیں اور ایس کریں، وہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کو ان سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کے قد کا تو چین ہے، اس سے آپ لڑ نہیں سکتے مودی جی، تو ان سے دوستی کیوں نہیں کر سکتے تم پاکستان سے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اب یہ کرکٹ کا میچ جو ہے کل کا، ٹو میک اٹ شارٹ، میں ایک گزارش کرتا ہوں سب لوگ دعا کریں، پرتھنا کریں سب لوگ کہ کل بھارت یہ میچ جیت جائے اور پرنتو پاکستان ہار جائے، اس لیے کہ اگر پاکستان جیت گیا تو یہ سینکڑوں مسلمانوں کو وہاں ماریں گے، پیٹیں گے ہندوستان میں۔ کیوں؟ وہ پولیس ان کے ساتھ، قانون ان کے ساتھ، سب کچھ غنڈے ان کے ساتھ، وہ معصوم نہتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی ان کے پاس بھی اسلحہ ہو تو پھر وہ ان کو بتا دیں، لیکن ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، قانون بھی ان کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔
اب جیتتا پاکستان ہے، مارتے ہی وہاں کے مسلمانوں کو۔ 1 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ کا یہ ملک ہے، اور یہ ان کی ذہانت ہے، یہ ان کا میڈیا ہے جو ایسے روتا ہے، چیخ چیخ کر۔ ایک آدھ وہ خاتون کو بھی بٹھا لیتے ہیں، وہ بھی بڑے گلے پھاڑتی ہیں، ہماری لاشوں میں سے گزرنا ہوگا، اور مودی جی سے کہا ابھی فون کریں، ابھی فون کریں۔ یہ مونچھ والی سرکار کو سمجھائیے، اب آپ کی عمر ہو گئی، کچھ خیال کیجئے، آپ اتنا چیختے ہیں، کبھی آپ کو دورہ نہ پڑ جائے، مشکل ہو جائے گی۔ آپ اچھے تعلقات کی طرف کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ایک سوال ہے، بس اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ یہ کیجئے کہ یار آپ بڑے، ہم نے مان لیا نا کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں، ہم نے مان لیا، اب دوستی کر لو یار، کیوں یہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہماری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، اور خاص کر کے ہندو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔